کہ بیرون ملک جتنے پاکستانی پرزنرز ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت گہرا کنسرن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے لوگ باہر مختلف جیلوں میں قید ہیں ان کو قانونی معاونت دینا، ان کو ان کے مفادات کا خیال کرنا یہ پاکستان کی حکومت کا فرض ہے، تاکہ پاکستان کے شہری باہر ہوں تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں یا وہ لاوارث ہیں، ان کو احساس ہو کہ ان کی حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ صرف وفاق کے تقریباً 23 کروڑ روپیہ 22-23 کروڑ روپیہ کا ٹوٹل جو ہماری ایلوکیشن ہے وہ آج ہم نے یہ جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے میڈیا کی جو فوری طور کے اوپر ان کو ایک جو فوری ریلیف جو ہے وہ ملے گی۔ اور ہماری امید یہی ہے، پرائیویٹ بزنسز ہیں، ہم ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کیا کریں اپنے بزنس کے ساتھ، لیکن ہماری خواہش یہی ہوگی کہ میڈیا کے جو اونرز ہیں، مالکان ہیں، وہ جو عام ورکر ہے میڈیا کا اس کا خیال کریں، اور اپنا بزنس ماڈل جو ہے اس کو بھی ظاہر ان کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان دا لانگ رن یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے کمپنیاں یہ تصور کریں کہ حکومت ہمیں پیسے دے اور ہم ان کے پیسوں سے میڈیا ہاؤسز چلائیں۔ یہ کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے، نہ یہ چل پائے گا۔ اور جو یہ معاملہ ہے یہ تو میری سمجھ سے ہی بالا تر ہے کہ کس طرح سے آج چیئرمین سینٹ اس نتیجے پہ پہنچے۔ کل جو بات ہوئی، تمام میڈیا نے آج رپورٹ کی ہے، اس میں کون سی بات غیر پارلیمانی ہے؟ یہ کہنا کہ آپ یہ شروع کیسے ہوا تھا معاملہ کہ جو ہمارے اچکزئی صاحب کی پارٹی کے ہمارے سینیٹرز ہیں، دوست ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور بلوچستان کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو نہیں ملے۔ تو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تقریباً 4.2 ٹریلین روپیہ، تقریباً 42,000 کروڑ روپیہ بلوچستان میں گیا ہے۔ 5 سال آپ خود گورنمنٹ میں تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے کا حق تو ہمیں ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ مشاہد اللہ صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں، خود میرے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، وہ تو معافی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم غریبوں کی بات کریں، جب ہم یہ کہیں کہ جناب والا اس دارالعمرہ میں ان لوگوں کی بات بھی ہونی چاہیے جن کے پاس آج دسمبر میں رات باہر اوڑھ کے سونے کو کچھ نہیں ہے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ ہم جب یہ کہیں کہ جناب والا پچھلے 10 سالوں میں اس غریب قوم کا اربہ روپیہ آپ نے جس طریقے سے خرچ کیا ہے اس کی بھی جواب دہی ہونی چاہیے، تو ہمیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاشی دہشت گردی کا شکار رہا ہے پاکستان، کیا ہمیں اس کے اوپر بھی معافی مانگنی چاہیے؟ اگر آپ نے کل، اور یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ساری اخباروں میں رپورٹ ہوا کس طرح بابا فرید شکر گنج کی زمین بھی یہ لوگ بیچ کے کھا گئے۔